الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد للہ کئی ہفتوں کے بعد اب تو مہینوں ہو چکا ہے، چند مہینوں سے ہم نے علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی ایک کتاب جو عام مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے اس کے درس کا سلسلہ شروع کیا، اور میرے خیال سے آج کی جو مجلس، آج کا جو سیشن ہے وہ 23rd سیشن ہے، 25واں ہے، بارک اللہ فیکم۔ تو یہ 25th سیشن ہے، یعنی 25واں سیشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے قبل کی کئی مجالس میں آپ کے سامنے نماز کی شرطوں کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، اور نماز کی کل کتنی شرطیں ہیں؟ 9 شرطیں ہیں، 9 شرطیں ہیں۔ ان تمام 9 شرطوں میں 8 شرطوں پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ آخری جو شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے، ہم اس پر گفتگو کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ شرط ہے نیت۔ نیت نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ شرط ہے یعنی اگر نیت درست نہیں ہے تو نماز درست نہیں ہے۔ شرط کی تعریف کیا ہے کہ اگر شرط نہ ہو تو مشروط نہیں پایا جا سکتا، نماز مشروط ہے، اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ نیت۔ اور یہ جو نیت ہے، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو۔ اور اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نیت کی جگہ دل ہے، نیت کی جگہ دل ہے۔ بلکہ بہت سارے علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، اجماع نقل کیا ہے۔ اجماع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اجماع کا معنی ہوتا ہے تمام کے تمام علماء جس بات پر اتفاق کریں وہ اجماع ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے تو پھر وہ دلیل بن جاتی ہے وہ چیز۔ اور اجماع اور اتفاق میں تھوڑا سا مائنر فرق ہے۔ اتفاق میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مخالف قول ممکن ہے موجود ہو، لیکن وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جب اس کی جانب توجہ نہیں کیا جاتا اور باقی تمام علماء کسی بات پر متفق ہیں تو کہتے ہیں اس بات پر علماء کا، فقہاء کا اتفاق ہے۔ اور اجماع کا معنی ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں کوئی دوسرا قول پایا ہی نہیں جاتا ہے، صرف ایک ہی اسٹینڈ ہے علماء کا۔ تو نیت کے بارے میں، یعنی اس بات پر کہ نیت کی جگہ دل ہے، اس بات پر کئی علماء نے اجماع نقل کیا ہے، جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، اور بالخصوص حنفی علماء میں ابن نجیم الفقیہ الحنفی المصری ہیں، مصر کے عالم ہیں، اور احناف کے یعنی کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جس آدمی نے دل میں ارادہ بنایا کسی عبادت کا، گرچہ زبان سے نہ بولا، تو اس کی نیت درست ہے اور وہ نیت واقع ہو چکی، یعنی اس نیت کو ویلڈ مانا جائے گا۔ بات کو سمجھیے گا، اس بات پر بھی اجماع ہے کہ دل سے کسی نے اعتقاد رکھا، ارادہ رکھا، زبان سے نہیں بولا، تو دل میں جو ارادہ بنا
اس ارادے کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نے زبان سے نہیں بولا تو تمہارے دل میں ارادے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا، اس بات پر بھی اتفاق ہے، اجماع ہے، بلکہ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ اگر کسی آدمی نے دل میں ارادہ کچھ بنایا اور زبان سے اس ارادے کے خلاف الفاظ ادا کر دیے تو اعتبار زبان کے الفاظ کا نہیں بلکہ دل کے ارادے کا ہوگا۔ اس کو ہم ذرا مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں، حج کی مثال لیتے ہیں، تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ حاجی یا معتمر، عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا، یہ میقات پر پہنچ کر نیت کرتا ہے کہ نہیں؟ میقات پر پہنچ کر نیت کرتا ہے۔ اور دو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں نیت جو دل میں ہے زبان سے اس کو دہرانے کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ حج اور عمرہ والا مرحلہ ہے، موقع ہے، اور ایک دوسرا ذبح الاضحیہ، قربانی کرنا۔ وہاں بھی آپ زبان سے کہتے ہیں اللہم منک ولک، ہے نا، کہ اللہ یہ تیرے لیے اور تیری ہی جانب سے ہے، یا اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی۔ تو یہ آپ کے دل میں اعتقاد ہے لیکن آپ نے زبان سے دہرایا۔ ان دو مقامات پر ہمیں سنت میں، حدیث میں اجازت ملتی۔ تو عمرہ اور حج کی مناسبت سے اگر کوئی انسان میقات پر پہنچے اور وہ حج کرنے کے ارادے سے آیا ہو، عمرہ کرنے کے ارادے سے، یا عمرہ کرنے کے ارادے سے آیا ہو، عمرہ کرنے لوگ زیادہ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے نہیں گیا، تو وہ میقات پر پہنچ کر کے کیا کہے گا؟ لبیک اللہم عمرتن، ہے نا، کہے گا لبیک اللہم عمرتن۔ لیکن اگر کسی انسان کے دل میں عمرہ کرنے ہی کا ارادہ ہے اور میقات پر پہنچ کر کے زبان سے وہ عمرتن کہنے کے بجائے حجن کہہ دے، لبیک اللہم حجن، بات سمجھ ماری؟ تو علماء کہتے ہیں اس کے زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اس کی نیت حج کے لیے نہیں بلکہ عمرے ہی کے لیے مانی جائے گی، اس لیے کہ دل میں عمرہ کی نیت ہے۔ تو اس بات پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ اگر دل سے اعتقاد کسی بات کا رکھا گیا اور زبان نے کچھ غلطی کر دی بیان کرنے میں یا اس کو دہرانے میں، اس نیت کو دہرانے میں، تو اعتبار جو ہے دل کی نیت کا ہوگا، دل کے ارادے کا ہوگا، زبان کا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر اس بات پر بھی علماء کا اجماع ہے نیت کے باب میں کہ اگر کسی انسان نے نیت والے الفاظ زبان سے تو دہرائے لیکن دل میں ارادہ یقین کے ساتھ، پختہ ارادہ جس کو نیت کہتے ہیں، نہیں کیا، تو اس کے ان زبانی جملوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال، حج ہی کے موقع پر ایک آدمی عمرے کے مسائل سے بالکل ناواقف ہے، پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور میقات میں پہنچا، اس نے لوگوں کو دیکھا سب لوگ لبیک اللہم عمرتن لبیک اللہم عمرتن کہہ رہے ہیں، اسے نہیں معلوم یہ کیوں کہہ رہے ہیں، نہیں معلوم، بس اس نے دیکھا لوگ کہہ رہے ہیں تو اس نے بھی کہہ دیا لبیک اللہم عمرتن، لیکن دل سے ارادہ نہیں کیا اس نے سمجھا اچھا اس موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس موقع پر میقات میں پہنچ کے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، نیت نہیں کیا اس نے۔ اس کے بعد جب لوگ آگے بڑھ گئے تو اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، ارے یہ نیت کب کیا جائے گا بھائی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نیت ہم نے تو میقات پہ جو لبیک اللہم عمرتن کہا وہی تو نیت تھی، وہی اس وقت ہم نے نیت کی اور زبان سے بھی اپنی اس نیت کو دہرایا۔ تو کیا ہوگا؟ اس آدمی نے زبان سے تو نیت کے الفاظ دہرائے تھے نا، لیکن دل سے نیت نہیں کی تھی، آگے بڑھ چکا ہے، کیا وہ اس کا عمرہ درست ہوگا؟ کیا اس کی نیت جو زبان سے نکلی ہے دل میں وہ نیت نہیں ہے، زبانی جو الفاظ ہے کیا ان کا اعتبار ہوگا؟ نہیں ہوگا، زبان کے ان الفاظ کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس آدمی پر واجب ہے کہ وہ میقات پر واپس لوٹے، دوبارہ نیت کرے۔ تو ان تمام باتوں پر اہل علم کا اجماع ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نیت کے باب میں۔ البتہ اختلاف کہاں پہ آتا ہے؟ اختلاف آتا ہے نماز کے معاملے میں کہ زبان سے نیت کرنے کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیے کہ زبان سے نیت کرنے کا کیا حکم ہے، اس سے قبل اس بات پر اجماع ہے کہ نیت کا محل، نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل۔
تو زبان سے جو نیت کی جا رہی ہے در حقیقت وہ نیت کی نہیں جا رہی ہے، نیت کو زبان سے دہرایا یا اظہار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی ایک عالم نے بھی زبان سے الفاظ کو دہرانے کو نیت نہیں قرار دیا، بلکہ زبان سے ان نیت کے الفاظ کو دہرانا صرف اور صرف تاکید کے لیے، صرف اور صرف دل میں جو نیت ہے نا، یا تو اس کے اظہار کے لیے یا تو اس کی تاکید کے لیے بس. اور اس مسئلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ایک قول بھی وجوب کا نہیں ملتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زبان سے نیت کرنا ضروری ہے ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی، ان کا قول باطل ہے. دنیا میں ایک عالم بھی ایسا نہیں ہے جس نے زبان سے نیت کرنے کو واجب قرار دیا، بالخصوص ائمہ اربعہ میں. ائمہ اربعہ میں سے 4 میں سے کسی ایک نے بھی زبان سے نیت کرنے کو واجب نہیں قرار دیا. زیادہ سے زیادہ کیا کہا؟ مستحب ہے، یعنی اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے، بہتر عمل ہے. دوسرا قول یہ ہے، مالکیہ کا قول یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا یعنی نیت والے الفاظ کو دہرانا یہ مستحب بھی نہیں ہے. یعنی کوئی اچھا کام جس پر ثواب دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اس کی حیثیت وہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت مباح کی ہے. مباح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا کام جس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں اور جس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں، جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں مباح. تو مالکیہ کا قول یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنے کی حیثیت صرف مباح کی ہے، کریے گا کوئی ثواب نہیں کریے گا کوئی گناہ نہیں. دوسرے 2 اقوال ہو گئے. اور تیسرا قول ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور جہاں بہت سارے علماء نے اس کو بدعت قرار دیا، وہیں احناف کے بھی بڑے بڑے کبار علماء نے اس عمل کو بدعت لکھا ہے صاف طور پر. اب وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کنہوں نے وہ یعنی کون سا قول کن ائمہ کا ہے، پھر اس میں وقت جائے گا. اور اس مسئلے میں ان 3 اقوال میں سے جو صحیح قول ہے وہ آخری والا قول ہے، یعنی زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور یہ خالص عبادت والا معاملہ ہے، اور عبادت کے معاملے میں انسان کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے، دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات میں اور دیگر عبادات کے موقع پر زبان سے نیت نہیں کی ہے، یا دل میں جو نیت اور ارادہ ہے اس کو زبان سے نہیں دہرایا ہے، نہ تاکید کے لیے نہ اظہار کے لیے، تو پھر ہمیں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر ہم دہراتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ صریح گستاخی ہے اور انسان کو کفر تک لے جانے والا عمل ہے. اور یہ جو نیت ہے، نیت کے متعلق چند ضروری باتیں وہ بڑی اہم ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے. نیت جو ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، یاد رکھیے. نیت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک نیت ہوتی ہے جس کو نیت التعیین کہتے ہیں. تعیین کا مطلب ہوتا ہے تعین کرنا، چوز کر کے سلیکٹ کرنا اس کو. اور نیت کی دوسری قسم ہے نیت القصد. نیت التعین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت سے ڈیسائیڈ ہوگا. اور نیت القصد کا معنی ہوتا ہے قصد یعنی ارادہ. آپ کی اس نیت میں آپ نے کس کو راضی کرنے کا ارادہ کیا. تو 2 قسم کی نیت ہو گئی. ایک وہ نیت جس سے عبادت کا تعین ہوتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے. بھائی ظہر اور عصر کی نماز دونوں 4 رکعت، اور دونوں نمازوں میں اس کے صرف یہ کہ ایک نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے اور دوسری نماز عصر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے. ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کوئی فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں. دونوں 4 رکعت کی نماز ہے اور دونوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک دم سیم ہے، کوئی فرق نہیں. دونوں سری نمازیں ہیں، لیکن آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، کس چیز سے فرق ہوتا ہے؟ نیت سے فرق ہوتا ہے.
کون سی نیت سے؟ تعین کرنے والی نیت سے۔ اگر آپ نے نیت یہ کی ہے کہ یہ ظہر کی ہے تو وہ 4 رکعت ظہر کی نماز، اور اگر آپ نے 4 رکعت ایک نماز پڑھی اور آپ کی نیت یہ تھی کہ یہ عصر کی ہے تو وہ 4 رکعت عصر کی نماز ہے۔ تو نیت کی پہلی قسم ہے نیت التعیین یا نیت التعین، تعین کرنے والی نیت۔ اور نیت کی دوسری قسم ہے کہ آپ نے وہ عمل کس شخص کو یا آپ نے وہ عمل کس ذات کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، یہ نیت کی دوسری قسم ہے، جس کو قصد و ارادہ کہتے ہیں نا، اسی سے ہے نیت القصد۔ قصد یعنی آپ نے اس عبادت میں کس ذات کو خوش کرنے اور راضی کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ اخلاص مراد ہے، اخلاص مراد ہے۔ تو ایک نیت تو یہ ہونی چاہیے عبادات میں کہ جس سے اس عبادت کا تعین ہو سکے کہ وہ کون سی عبادت ہے، اور ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو نیت التعین ہے نا، یعنی وہ نیت کہ جس سے عبادات کا تعین ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نماز میں یہ اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ کون سی یہ نماز انسان پڑھ رہا ہے، تو یہ نیت التعین ان نمازوں میں ضروری ہے جو متعین نمازیں ہیں۔ اب نمازوں کی 2 قسمیں، نمازوں کی 2 قسمیں، ایک قسم ہے متعین فکسڈ نمازیں، اور ایک قسم ہے عام نمازیں۔ فکسڈ نمازوں میں کون سی نمازیں آتی ہیں؟ فرض نماز آتی ہے، یہ وقت کے ساتھ فکس ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ جو آپ پڑھتے ہیں تو تمام سنن مؤکدات آ جاتے ہیں۔ تمام سنتیں جو مؤکدہ سنتیں وہ اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ تمام مؤکدہ سنتوں کا تعلق فرض نمازوں سے ہے۔ ظہر کی سنت مؤکدہ کا تعلق ظہر کی نماز سے، عشاء کی سنت مؤکدہ کا تعلق عشاء کی نماز سے۔ اسی طریقے پر وہ نمازیں کہ جو کسی خاص وقت کے ساتھ منسلک ہیں، متعلق ہیں، جیسے چاشت اور اشراق کی نماز، اس کا تعلق اسی وقت سے خاص ہے۔ اب انسان چاشت کی نماز کسی اور وقت میں نہیں پڑھ سکتا، یا تہجد کی رات کی نماز ہے نا۔ تو یہ نمازوں کی پہلی قسم ہو گئی، اور نمازوں کی دوسری قسم ہے مطلق نماز، یعنی اس کا تعلق نہ کسی وقت سے ہو، نہ کسی سبب سے ہو، کسی خاص چیز سے اس کا تعلق نہ ہو، نہ کسی نماز سے اس کا تعلق ہو، بلکہ وہ عام نماز ہو۔ جیسے کوئی انسان کسی بھی وقت میں نماز پڑھنا چاہے، ایسے ہی نماز پڑھنا چاہے، اس کو ہم کہتے ہیں مطلق نفل، ہے کہ نہیں؟ عام نفل نماز۔ اور ایک دوسری نماز ہے خاص نماز۔ خاص نماز میں فرض نماز بھی آتی ہے، سنت مؤکدہ بھی آتی ہے، اور خاص نفل نمازیں بھی آتی ہیں۔ تو نیت کی جو پہلی قسم ہے نیت التعین، یہ نماز کی جو پہلی قسم میں نے بیان کی، یعنی خاص نمازیں، چاہے وہ فرض ہوں یا سنت مؤکدہ ہوں یا نفل خاص نمازیں ہوں، ان تمام خاص نمازوں کے لیے نیت التعین کا ہونا ضروری ہے۔ نیت التعین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نیت التعین کو خالی یعنی ہٹا دیجئے گا تو ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اب ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا فجر کے وقت، 2 رکعت اس نے نماز پڑھی، یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ 2 رکعت نماز فجر کی سنت تھی یا فجر کی فرض تھی؟ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ نیت التعین سے ڈیسائیڈ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ نمازیں جو کسی خاص چیز سے ملی ہوئی ہیں، چاہے کسی خاص وقت سے یا کسی خاص نماز سے یا کسی خاص ریزن سے، تو ان نمازوں کے لیے یہ تعین کرنے والی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ تعین کرنے والی نیت کا ہونا نماز کے کس حصے میں ضروری ہے؟ بالکل اسٹارٹنگ میں، نماز شروع کرنے سے پہلے نیت التعین موجود ہونی چاہیے۔ آپ نے نماز شروع کی اللہ اکبر بول کر کے، یا تو یہ نیت التعین بالکل ایک دم اللہ اکبر کے ساتھ ہونی چاہیے، یا اس سے کچھ قبل ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے نماز شروع کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یہ فرض نماز ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یا یہ عصر کی نماز ہے، یا یہ ظہر کی نماز ہے، تو آپ کی نیت التعین جو ہے وہ واقع نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے،
میں نے کیا کہا کہ نیت التعین کا ہونا نماز کی ابتدا میں ضروری ہے. تو ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, اللہ اکبر بولنے سے پہلے اس کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ عصر کی نماز ہے 4 رکعت یا ظہر کی نماز ہے 4 رکعت. یعنی اگر کسی انسان نے اللہ اکبر بول کر کے ایسے ہی نماز شروع کر دیا, اس کے بعد ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ یہ ظہر کی نماز ہے, نہیں چلو یہ عصر کی نماز ہے, تو اس کی نماز باطل ہو گئی, اس کی نماز منعقد ہی نہیں ہوئی, اس لیے کہ وہ خاص نماز ہے, متعین نماز ہے, اس کے لیے متعین کرنے والی نیت کا ہونا ضروری ہے. اس نے پہلے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز شروع کرنے کے بعد تب ڈیسائیڈ کر رہا ہے, نہیں چلے گا. تو یہ ڈیسائیڈ کرنے والی نیت کی پہلی قسم ڈیسائیڈ کرنے والی نیت. یہ خاص جو نمازیں ہیں ان نمازوں کی ابتدا میں ہونا ضروری ہے. ابتدا سے مراد یا تو بالکل اللہ اکبر تکبیر کے ساتھ, یا اس تکبیر سے فوراً پہلے, یا کچھ اگر تاخیر ہو جائے لیکن کوئی گیپ ایسا نہ ہو کہ جو اس نیت کو توڑ دے, تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر نماز شروع کرنے کے بعد اگر وہ اپنی نیت کو منعقد کرتا ہے, نیت کرتا ہے, دل میں ارادہ بناتا ہے, تو پھر اس کی نماز باطل. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے نماز شروع کی, اللہ اکبر کہا فجر کے وقت میں, بس اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. اب وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے ٹائم تو ابھی 5 منٹ ہے نماز میں, مطلب کہ نماز کے وقت کے ختم ہونے میں بھی 5 منٹ باقی ہے. اگر میں سنت پڑھوں گا تو فجر کی جو فرض نماز ہے 2 رکعت وہ چھوٹ جائے گی, تو چلو ایک کام کرتے ہیں, اس کو فرض ہی بنا ڈالتے ہیں. نماز شروع کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کر رہا ہے, نیت بنا رہا ہے, ارادہ بنا رہا ہے. ہم کہیں گے تمہاری نماز باطل ہے, کیونکہ شرط ہے کہ یہ جو ڈیسائیڈ کرنے والی نیت ہے یہ نماز کی اسٹارٹنگ سے پہلے ہونی چاہیے, یا بالکل اسٹارٹنگ کے پیرلل ہو, اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یا اسی طریقے پر ایک آدمی نیند سے اٹھا, اللہ اکبر کہہ کر کے, دن ہے, معلوم ہے اس کو دن ہے, اور نیت اس نے باندھی, عصر کی نماز ہو رہی تھی, اللہ اکبر بول کر کے اس نے عصر کی نماز کے ارادے سے نیت باندھ لی, اور اس کو یاد آیا کہ جا میں نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی, سو گیا تھا میں, اور یہ عصر کی نماز میں شامل ہو گیا. تو اب اس نے کیا کیا, عصر کی نماز کی نیت کو چینج کر کے ظہر کی نماز کی نیت بنا لی. کیا یہ درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے عصر کی نیت کو چینج کیا تو عصر کی نیت ختم ہو گئی نا. اچھا, یعنی کہ اب وہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ عصر کی نماز نہیں ہے, اور اس نے اس وقت اپنے نیت میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ظہر کی نماز ہے. کب ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ نماز کے شروع ہونے کے بعد. تو اس کی ظہر کی نماز بھی نہیں ہوئی. یعنی وہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے, نماز سٹارٹ کرنے کے بعد اگر وہ خاص متعین نمازیں جو ہیں جیسے کہ فرض نماز, اس میں نیت اپنی وہ چینج کرتا ہے کسی دوسری متعین نماز کی جانب, جیسے اس نے عصر کی شروع کی تھی اور اس نے عصر کی نماز کو توڑ دیا, عصر کی نیت کو توڑ دیا, اور ظہر کی نیت اس نے بنا لی نماز شروع کرنے کے بعد, تو اس کی عصر کی نماز تو ایسے ہی باطل ہو گئی, کیونکہ اس نے خود نیت توڑ دی ہے, اور ظہر کی نیت اس نے کر لی ہے. ظہر کی نیت ہوئی ہی نہیں, اس لیے کہ نماز شروع کرنے کے بعد اس نے نیت کی. تو ڈیسائیڈ کرنے والی نیت جو نیت التعین ہے, یہ کب ہونا چاہیے؟ یہ نماز کی ابتدا میں, اسٹارٹنگ میں, بالکل ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ, یا اس سے کچھ پہلے. اگر تکبیر تحریمہ کے بعد کوئی نیت کرتا ہے, نیت التعین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کون سی نماز ہے, تو پھر اس کی نماز باطل ہو گئی, اس کو نیت توڑ دینا چاہیے, دوبارہ پھر نماز پڑھنی چاہیے. کون سی نماز؟ وہ نمازیں جو خاص ہیں, متعین ہیں, جیسے فرض نمازیں متعین ہیں اوقات کے ساتھ, اور سنت مؤکدہ متعین ہیں فرض نمازوں کے ساتھ. فجر کی سنت الگ ہوتی ہے, ظہر کی سنت الگ ہوتی ہے کہ نہیں, اور عشاء کی سنت الگ ہوتی ہے. اور اسی طریقے پر وہ چاشت اور اشراق کی نماز, یہ بھی خاص ہے. تو یہ نیت التعین ہے, یا جس کو عام زبان میں اگر سمجھنے کے لیے یہ کہہ لیا جائے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنے والی نیت ہے, تو یہ درست ہے. البتہ وہ نفل نمازیں جو عام نفل نمازیں, ان کے لیے نیت التعین کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ عام ہے. اب انسان ایک نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, عام ایسے ہی نفل پڑھ رہا ہے, 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اس کو, تو اس کے لیے صرف دوسری نیت کا ہونا ضروری ہے. کون سی؟ نیت القصد, یعنی
یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ نماز اللہ رب العالمین کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ نیت القصد ہے، یعنی اس کو اخلاص کہتے ہیں، اخلاص والی نیت. بس نیت التعین کی ضرورت نہیں ہے عام نفل نمازوں میں، اس لیے کہ وہ عام نفل نمازیں اس میں کیا ڈیسائیڈ کرے گا آدمی؟ اس میں ڈیسائیڈ کرنے کا تو کچھ ہے نہیں. تو وہ نمازیں جو خاص ہوتی ہیں ان میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے نیت التعین کی بنیاد پر، اور جو عام نفل نمازیں ہوتی ہیں ان میں ڈیسائیڈ کرنے کا جب کچھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں نیت التعین کی، ڈیسائیڈ کرنے والی نیت کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. ایک امام نماز پڑھا رہے اور مقتدی حضرات نماز ادا کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا امام کی نیت میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ میں امام ہوں نماز کی شروع سے، اور اسی طریقے پر کیا مقتدیوں کی نیت میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ میں مقتدی ہوں، میں امام نہیں ہوں اور نہ ہی منفرد ہوں، میں مقتدی ہوں، ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوں. دو مسائل میں نے بیان کی. ایک امام کا مسئلہ، کیا امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب نماز شروع کرے تو اسی وقت یہ نیت کر لے کہ میں امام ہوں، اور کیا مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب وہ نماز شروع کریں تو وہ نیت اپنی شامل رکھیں، اپنی نیت میں یہ بات شامل رکھیں کہ میں مقتدی ہوں. تو جہاں تک نیت الامام کی بات ہے، امامت کی نیت امام کرے یا نہ کرے، یا اگر نہیں کرتا ہے تو کیا اس کی نماز باطل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کے قول کے مطابق امامت کے وقت امام کے لیے امامت کی نیت شرط نہیں ہے. اگر کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، اور نہ اس کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں اور مصلیوں کی نماز باطل. اور اس کے کئی دلائل ہیں. ایک دلیل جیسا کہ مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے، صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جاری رکھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں منفرد کی نیت سے کھڑے ہوئے تھے، نماز شروع کی تھی آپ نے. بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آ گئے، مقتدی بن گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز توڑ کر کے دوبارہ نہیں شروع کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز کے شروع سے یہ نیت کرے کہ بھائی میں امام ہوں. بس وہ نماز پڑھے، اور اگر اس کی اقتداء میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے بعد میں شامل ہو جاتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس کی ایک دوسری دلیل بھی ہے، حضرت جابر اور جبار رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. تو کیسے نماز پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وضو کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے پہلے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر کہہ دیا آپ نے، تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ دی. اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ وضو کرنے گئے اور وضو کر کے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، جبکہ مقتدی اگر ایک تنہا ہے تو امام کے دائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ان کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے گھما کر کے انہوں نے اپنے دائیں طرف کر لیا. اچھا، ان کے بھائی حضرت جبار رضی اللہ عنہ جو ہیں حضرت جبار رضی اللہ عنہ پانی تلاش کرنے کے لیے گئے، اور جب وہ آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. یہ بھی بعد میں آئے، حضرت جابر بھی بعد میں آئے تھے، وہ بھی بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو گھما کر کے دائیں جانب کر لیا. اور حضرت جبار جو ہے یہ پانی تلاش کرنے کے لیے گئے، پانی ملا، وضو کیا انہوں نے، اور بعد میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اپنی نماز توڑی.
اور نہ نئے سرے سے نماز آپ نے پڑھی بلکہ وہ نماز آپ نے جاری رکھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام نماز کی ابتدا میں یہ نیت کرے کہ میں امام ہوں. اگر وہ منفرد کی حیثیت سے نماز شروع کرتا ہو اور بعد میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اس کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے, تو نماز اپنی جاری رکھے گا, نماز اپنی جاری رکھے گا. البتہ جو مقتدی حضرات ہیں, چونکہ وہ امام کی ابتدا میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی اتباع کرنی ہے انہیں, اس لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کی نیت اپنے دل میں شامل رکھیں کہ وہ ایک امام کی اقتداء میں بحیثیت مقتدی نماز ادا کر رہے ہیں. ورنہ پھر وہ اقتداء کس کی کریں گے, اتباع کس کی کریں گے, پیروی کس کی کریں گے؟ بغیر ارادے کے تو پیروی ہوتا نہیں ہے. بغیر ارادے کے پیروی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو انسان جب پیروی کرنے کا ارادہ کرے گا کہ ہاں میں ایک امام کے, کون امام ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ اس کا نام جاننا ہے آپ کو, بس آپ کو یہ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں ایک امام کے اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہوں, میں منفرد نہیں ہوں, تاکہ آپ اس امام کی اتباع کر سکیں اور وہ جس طریقے سے نماز ادا کرے آپ بھی اس کے پیچھے اسی طریقے پر نماز ادا کریں. اور یہ جو میں نے روایت بیان کی نا حضرت جابر اور جبار رضی اللہ عنہما کی, یہ بعض دوسری روایات کے اندر اس کا تذکرہ ہے, صراحت ہے کہ یہ مغرب کی نماز تھی اور یہ کسی جنگ کے موقع پر اس طرح کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. تو معلوم ہوا کہ فرض نمازوں میں بھی, عام نفل نمازوں میں بھی امام کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ امامت کی نیت ابتدائی نماز سے کرے. البتہ مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب نماز میں شامل ہوں امام کی ابتدا میں, تو ان کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ایک امام کی ابتدا میں نماز ادا کر رہا ہوں. اسی طریقے پر ایک مسئلہ اور آتا ہے, وہ ہے جس کا ہلکا سا اشارہ میں نے ایک مثال میں دیا, وہ ہے تحویل النیہ, یعنی نیت کو تبدیل کرنا دوران نماز. دوران نماز نیت کو تبدیل کرنا. میں نے آپ کے سامنے نماز کی دو قسمیں بیان کی, ایک معین نماز اور ایک مطلق عام نماز. اس مسئلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑا بہترین قاعدہ بیان کیا. شیخ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک معین نماز ادا کر رہے ہیں, جیسے فرض نماز ادا کر رہے ہیں یا سنت موقدہ ادا کر رہے ہیں, ہے نا, یہ تمام معین نمازیں, اگر آپ ایک معین نماز ادا کر رہے ہیں تو ایک معین نماز سے دوسرے معین نماز میں دوران نماز آپ نیت تبدیل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر آپ نے نیت تبدیل کی تو دونوں نماز باطل ہو جائے گی. مثال دیتا ہوں, جو مثال میں نے پہلے دی, ایک آدمی نے نیت باندھی عصر کی نیت سے, ٹھیک ہے, دوران نماز اس کو یاد آیا کہ میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے, تو اس نے اپنی نیت تبدیل کر لی, یعنی عصر کی نیت کو توڑ ڈالا اور ظہر کی نیت دوبارہ, ظہر کی نیت اس نے بنا لی, ظہر کی نیت کر لی. تو اس نے ایک معین نماز سے دوسرے معین نماز کی جانب اپنی نیت تبدیل کی ہے نا, دونوں نمازیں باطل ہو گئی. پہلی نماز تو اس کی نیت اس انسان نے خود اس پہلے نماز کی نیت توڑ ڈالی, عصر کی نماز اس نے شروع کی تھی, اس کی نیت اس نے توڑ دی, تو وہ نماز تو ایسے ہی باطل ہو گئی. اور ظہر کی نیت اس نے اس وقت کی ہے کہ جب وہ دوران نماز, یعنی نماز کے دوران وہ انسان ہے, نماز کی ابتدا میں وہ انسان نہیں ہے. اور نفل یہ معین جو نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کے لیے ڈیسائیڈ کرنے والی جو نیت ہے ان کا نمازوں کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ یا نمازوں کے اسٹارٹنگ سے پہلے ہونا ضروری ہے. اور یہاں اس نے ظہر کی نیت کب کی ہے؟ نماز شروع کرنے کے بعد. تو ایک معین نماز سے اگر آپ دوسرے معین نماز کی جانب اپنی نیت تبدیل کرتے ہیں تو دونوں نمازیں باطل. کیا کرنا پڑے گا؟ نئے سرے سے جو نماز آپ کو پڑھنی ہے اس کی نیت پہلے کر کے تب نماز شروع کرنی پڑے گی. اور اسی طریقے پر کوئی انسان اگر عام نماز پڑھ رہا ہے, عام نفل, ایسے اللہ اکبر کہہ کے کسی نے نیت باندھی, عام نفل ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس عام نفل کو وہ کسی معین نماز میں تبدیل کر ڈالے, عام نماز کو کسی معین نماز میں وہ انسان تبدیل کر ڈالے. تو یہ بھی درست نہیں. کیوں درست نہیں ہے؟ عام نماز وہ پڑھ رہا ہے, اس کے لیے تو ایک ہی نیت کی ضرورت ہے, یعنی اخلاص بس, اور وہ اپنی نیت تبدیل کر رہا ہے دوران نماز ایک معین نماز کی جانب, جس کے لیے ایک دوسری نیت بھی چاہیے, یعنی نیت التعیین, ڈیسائیڈ کرنے والی نماز ہے نا.
اور اس نیت کا نماز کے سٹارٹنگ سے پہلے ہونا یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے، جبکہ وہ تو نماز شروع کر چکا ہے۔ تو نفل نماز تو پڑھ سکتا ہے، عام نماز، لیکن اس عام نماز میں وہ اپنی نیت تبدیل کر کے کسی معین نماز میں نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی 2 رکعت کی نیت سے، ایسے ہی عام نماز، تو اس کے لیے ایک ہی نیت کی ضرورت ہے، اخلاص والی نیت، کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کر رہا ہے، اور اس کی جو ہے فرض نماز 2 رکعت مان لیجئے کہ فجر کی چھوٹی ہوئی ہے، اس کو اچانک یاد آیا کہ میں نفل کیوں پڑھ رہا ہوں، مجھے تو فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، وہ چھوٹی ہوئی ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ دوران نماز اپنی نیت چینج کر لیتا ہے، اپنی نیت چینج کر کے وہ اپنی نیت 2 رکعت فرض فجر کی نماز کا بنا لیتا ہے۔ پہلے وہ عام نماز پڑھ رہا تھا، نماز شروع کرنے کے بعد یاد آیا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو نیت چینج کر لی اس نے، نیت کیا کر لی اس نے، چینج کر لی، اور فجر کی نماز کی نیت کر لی اس نے۔ فجر کی نماز تو معین نماز ہے، اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ نیت التعین جو ہے، ڈیسائیڈ کرنے والی نیت ہو، اور وہ نماز کے سٹارٹنگ میں یا سٹارٹنگ سے پہلے ہو، جبکہ یہ دوران نماز تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کر رہا ہے فجر کی فرض نماز کی۔ لہذا ہم کہیں گے کہ یہ جو اس نے نیت تبدیل کی ہے نا، یہ جو اس نے نیت تبدیل کی ہے اور وہ فرض معین نماز کی جانب اس نے اپنی نیت تبدیل کر لی ہے، اب وہ فرض نماز اس کی درست نہیں، فرض نماز اس کی کیا ہے، درست نہیں۔ البتہ یہ مطلق نماز، عام نفل نماز وہ پڑھ رہا تھا، تو عام نفل نماز اس کی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نماز کے لیے نیت التعین کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی نیت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز ادا کر رہا ہے۔ تو نفل مطلق نماز تو ہو جائے گی، لیکن جس معین نماز کی جانب وہ منتقل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، نیت تبدیل کر رہا ہے، وہ معین نماز نہیں ہوگی، وہ معین نماز نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ معین نماز سے معین نماز میں تبدیل نہیں کر سکتے نیت، اور اسی طریقے پر نفل نماز سے معین نماز میں اگر آپ تبدیل کرتے ہیں تو یہ معین نماز تو نہیں ہوگی، خالی نفل ہوگی۔ اور اسی طریقے پر ایک آدمی معین نماز پڑھ رہا ہے، کوئی معین نماز، اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ نفل نماز میں منتقل ہو جائے، تو مثال کے طور پہ ایک آدمی ظہر کی 4 رکعت جو فرض ہے اس کی نماز چھوٹ گئی، مسجد میں پہنچا، اللہ اکبر کہہ کر کے اس نے نیت باندھی ظہر کی فرض نماز کی نیت سے، تو یہ معین نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، معین نماز۔ اب جب اس نے نماز شروع کیا، جیسے ہی اس نے نماز شروع کی، اس کو احساس ہوا کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو دوسری جماعت بنا رہے ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسری جماعت میں شامل ہو جائے۔ کیسے شامل ہو؟ تو اس نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے، اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ فرض نماز کی جو نیت ہے آپ اس کو بغیر عذر شرعی کے توڑ نہیں سکتے، آپ نے نماز فرض شروع کی ہے توڑ نہیں سکتے اس کو، عام نفل نماز کو توڑ سکتے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی جو فرض نماز ہے اس نے اس کی نیت تبدیل کر کے عام نفل نماز والی بنا لی، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، ظہر کی نماز کی ارادے سے اس نے نماز شروع کی تھی، اس نے دیکھا ایک جماعت آئی ہوئی ہے، جماعت ثانی ہو رہی ہے، دوسری جماعت ہو رہی، تو اس نے اپنی نیت تبدیل کی اور اس نے یہ ارادہ بنا لیا کہ یہ ظہر کی نماز نہیں ہے بلکہ یہ عام مطلق نفل نماز ہے، اور جب یہ نفل نماز ہے تو نیت چینج کرنے کے بعد اس نے نماز توڑ دی، کیونکہ نفل نماز عام جو ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دوسری جماعت میں شامل ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں ایسا کرنا درست ہے، ایسا کرنا درست ہے، اس لیے، اور یہاں وہ جو ظہر کی نیت سے اس نے نماز شروع کی تھی وہ نیت اس نے تبدیل کر لی، تو وہ نماز تو باطل ہو گئی، اور وہ اس لیے باطل ہوئی کیونکہ اس نے خود باطل کیا ہے وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اور اس نے اپنی نیت کو نفل کی جانب منتقل کیا تھا، تو وہ اگر سلام تک جاری رہتی اس کی نماز تو اس کی نفل ہو جاتی، لیکن اس نے نفل بنانے کے بعد اپنی نماز توڑ دی تاکہ جماعت ثانیہ میں وہ شامل ہو سکے، اور جا کر کے وہ شامل ہو گیا۔
تو یہ جو اس نے فرض نماز توڑی ہے وہ ایک شرعی مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے توڑی ہے کہ اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے. اس لیے ابن عثیمین اور اسی طریقے پر کچھ علماء ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر اس طریقے سے کوئی انسان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں. بس آپ 2-3 الفاظ میں اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ نفل نماز سے معین نماز سے کسی دوسرے معین نماز میں نیت چینج نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے پر مطلق نماز سے کسی معین نماز میں بھی نیت چینج نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، لیکن معین نماز سے مطلق نماز کی جانب نیت چینج کی جا سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. آج تھوڑا سا درس تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا، مشکل ہو گیا تھوڑا سا، ہے کہ نہیں؟ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو دوبارہ آپ ویڈیو میں دیکھیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اور اس کو میں نے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی بعض احباب پوچھتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز چھوٹ گئی تھی میری، عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو یاد آیا کہ میں نے ظہر کی نماز چھوڑ دی ہے، تو میں نے کیا کیا، اس کو ظہر بنا کے پڑھ لیا. تو میں کہتا ہوں آپ کی نہ ظہر ہوئی نہ عصر ہوئی. آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ نیت توڑیں، اور یعنی یہ اس حرکت کے بعد نیت آپ نے تبدیل کر دی ہے، اس کے بعد تو آپ دونوں نماز باطل، تو آپ کو دوبارہ نئے سرے سے پھر پہلے ظہر اور عصر پڑھنی چاہیے تھی. یا اگر آپ نے عصر شروع کر دی تھی تو عصر ہی پڑھ لیتے، اس کے بعد میں ظہر پڑھتے. اور جو ترتیب جو ہے واجب ہے، ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے نماز میں، لیکن یہاں پر آپ کے بھول کی وجہ سے یہ ترتیب ساقط ہو جائے گی. یہ قاعدہ ہے، وضو میں بھی یہی قاعدہ ہے اور نماز میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر بھول ہو جائے ترتیب میں اور اس ترتیب کو درست کرنا یعنی بر وقت ممکن نہ ہو تو پھر وہ ترتیب کا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. بہرحال تو اس لیے اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں بسا اوقات، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ مختصر ہی میں 2 مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں، تاکہ اگر کبھی اس طرح کی بات آئے تو آپ کے ذہن میں کم سے کم 1 گھنٹی بجے کہ نہیں اس میں ذرا ایک مرتبہ پوچھ لینا ہے. اگر آپ کو مسئلہ نہیں بھی یاد آتا ہے تو کم از کم یہ بات تو یاد آئے گی کہ نا اس مسئلے پر ہم نے کہیں گفتگو سنی ہے، تو اس میں اپنے سے ڈیسیجن لینے کا نہیں، فیصلہ خود سے نہیں لینے کا، بلکہ اہل علم سے اس مسئلے میں پوچھ لیا جائے اور اس کے بعد تب اس پر عمل کیا جائے. آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.